نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن کو ان کی دنیا کی مصروفیات، ان کی خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ تو اس سے مراد ہے کہ سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ ہے نماز، یعنی دنیا کی مصروفیات، دنیا کی خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی۔ تو اسی آیت کے تحت مفسرین نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا واقعہ بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے حدیث کے۔ تو ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مدینے میں ایک نو آدمی تھا جو بہت مالدار تھا۔ اس نے اپنے باغ کے لیے ایک مالی رکھا اور کچھ عرصے کے بعد اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ جب اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو مالی سے کہتا ہے کہ جاؤ کوئی پھل اتار کے لے کے آؤ۔ وہ پھل اتار کے لے کے آیا، اس نے چیک کیا تو وہ پھل کھٹا تھا۔ تو وہ کہتا ہے دوسرا لے کے آؤ۔ وہ مالی دوسرا لے کے آیا، وہ کڑوا تھا۔ تو مالک کہتا ہے کہ میں نے تجھے حفاظت کے لیے رکھا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا کڑوا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ آپ نے مجھے حفاظت کے لیے رکھا ہے، چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ تو وہ مالک بہت حیران ہوا اور اس سے متاثر ہوا۔ اور نوح کی بہت خوبصورت اور نیک لڑکی تھی۔ اس نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے بات کی اور کہتا ہے بیٹا دنیا میں بہت ایماندار ہوں گے، لیکن جو ایماندار آج میں دیکھ کے آیا ہوں اس جیسا ایماندار مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کہو تو میں آپ کا نکاح اس سے کر دوں۔ بیٹی بھی فرما بردار، اس نے کہا ابا جی جو آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ کہاں نوح آدمی جو پورے مدینے میں سب سے زیادہ مالدار، اور کہاں وہ مالی۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ان کو عبداللہ بن مبارک جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور عبداللہ بن مبارک بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کے بہت بڑے محدث بنا دیے۔ تو دن رات حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، دن رات دین کے کام کرتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی وہ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی ساری زندگی انہوں نے دین پہ لگا دی۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے شاگرد کو خواب آئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور بہت پیارے محل میں بیٹھے ہیں، اور ساتھ دیکھتا ہوں ایک اور محل ہے جس میں ایک لوہار بیٹھا ہے جو عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ تھا، ان کے سامنے رہا کرتا تھا۔ تو میری آنکھ کھلی، بہت میں حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ عبداللہ بن مبارک تو محل میں بیٹھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ صرف کر دی۔ وہ تو اس محل میں بیٹھے لیکن لوہار کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے جا کے اس لوہار سے پوچھا کہ کون سا عمل ایسا کرتے ہو، مجھے اس طرح خواب آیا ہے اور میں نے آپ کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک محل میں دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ایک غریب آدمی ہوں اور دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ ہاں 3 باتیں مجھ میں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مجھے عبداللہ بن مبارک جیسا مقام عطا کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، جو کچھ تھوڑا بہت کماتا ہوں اس سے گزارا کر لیتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ جب میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھتا اور کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں تو میں اپنا کام کرتا اور ساتھ ساتھ دیکھتا، کہتا اللہ اگر تو مجھے عبداللہ جیسی صلاحیت عطا کر دے، اللہ اگر تو مجھے عبداللہ جتنا علم عطا کر دے، اللہ اگر تو مجھے عبداللہ جتنا مال عطا کر دے تو اللہ میں تجھے عبداللہ بن کے دکھاؤں۔ اور تیسری بات کہ اکثر دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ میں لوہا گرم کر لیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوہا جلدی سے گرم نہیں ہوتا۔ میں جب لوہا گرم کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر ہتھوڑا مارنا چاہتا ہوں تو ادھر سے اذان شروع ہو جاتی ہے۔ میں ہتھوڑا اٹھاتا ہوں، بجائے آگے اس کے اوپر مارنے کے، لوہے کے اوپر مارنے کے، میں اس ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں
اور نماز کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یعنی اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوہار کو عبداللہ بن مبارک جیسا رتبہ عطا کر دیا، حالانکہ اس نے عبداللہ بن مبارک جیسا کام کوئی نہیں کیا، لیکن نماز کی وجہ سے، ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبداللہ بن مبارک جیسا مقام عطا کر دیا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یہ نہیں کہ نبیوں نے نبیوں جیسا کام کیا اور ہم نے ان کو وہ رتبہ عطا کیا، وہ بدلہ عطا کیا، یا صحابہ نے صحابہ جیسا کام کیا ہم نے ان کو وہ بدلہ عطا کیا۔ آج بھی اگر کوئی صحابہ جیسا عمل کرتا ہے تو ہم اس کو بھی وہی بدلہ عطا کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔